آپ کا خیال ہے یہ جو فساد ہو رہے تھے یہ لوکل تھا؟ تو کمال ہے جی، ان کو کسی کی پشت پناہی نہیں تھی، اتنے بہادر ہو گئے۔ ٹھیک اس وقت جب انڈیا سے ہمیں کمپل کیا جا رہا ہے مذاکرات کریں اور کشمیر کا نام نہ لیں، اشرف غنی ایک شخص نہیں ہے، ایک طبقہ ہے جو پچھلے 25-30 سال میں روسی اور امریکی قبضے میں پیدا ہوا ہے، جدید تعلیمی یافتہ طبقہ جو پہلے بھی تھا، جو ظاہر شاہ کے دور میں بھی تھا، اور جو اتنا جدید ہے کہ وہ پاکستانیوں پہ ہنستے تھے کہ اسی صابن سے ہاتھ دھوتے اسی سے منہ دھو لیتے۔ وہ تو وہاں تو عورتیں سکرٹ پہنتی تھیں، یہاں تو مطلب اب تک نہیں ہے یہ رواج ہو سکا، جی صرف فلموں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ اس طبقے کی نمائند کو اگر اس کا رسوخ رکھنا ہے، انہی کے ذریعے پاکستان میں رسوخ کس کے ذریعے ہے؟ دیکھو نا، مذہبی انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی ہوئی اور انگریزی اخبارات ان کے حق میں لکھ رہے ہیں۔ یہ امریکی ہیں نا، یہ این جی اوز میں امریکی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں اخبار نویسوں نے این جی اوز کھولی، اخبار نویس کا این جی اوز کا تعلق ہے، سارا دن اس نے کام کرنا ہے تو اس کے پاس اتنا وقت کہاں سے آتا ہے؟ حتیٰ کہ جارج سورس کی بھی موجود ہے جس کا ایجنڈا اتنا گندا ہے کہ میں ٹی وی پہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ ان کی پریزنس رہے گی، ایک تو بجٹ کو وہی کر سکتے ہیں، الا یہ کہ چین کسی وقت داخل ہو جائے۔ پہلے تو خیر بہت جھگڑے ہیں جی، آسانی سے طے نہیں ہوں گے۔ تو مخبری کا نظام رہے گا، انٹیلیجنس نیٹ ورک تو وہ بنا چکے، مرسنری تو ہر کہیں مل ہی جاتے ہیں، اور وہاں زیادہ ملتے ہیں آسانی سے۔ افغانی ٹینک کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ڈالر کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ٹھیک، ملا عمر اور اس کے سسر سمیت، اس کے فادر ان لا سمیت اس کے آدمیوں کو خریدا گیا تھا $160 ملین میں، ورنہ اس جنگ کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ میں ان کے جو استاد تھے جو شہید ہو گئے ہیں، کراچی میں تھے، ان سے میں نے فون کر کے پوچھا کہ یہ B-52 طیارے جو بمباری کر رہے ہیں طالبان روک سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں روک سکتے۔ میں نے کہا میزائلوں کو روک سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں روک سکتے۔ میں نے کہا پھر یہ نکل کر دیہات میں اور جنگلوں میں کیوں نہیں جا رہے؟ کس نے انہیں ٹریپ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے بات کی ہے، جو بھی ہو، جو خود ہی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ تو نہیں کر سکتے، جس کے بعد جنگ تو اگر لڑنی ہے تو چھاپا مار لڑنی ہے۔ تو وہ اندر سازشیں، جیسے پاکستان میں یہ سی پیک سلو ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے پھر سلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے پھر سلو۔ ایک وفاقی وزیر بیان دے دیتا ہے جا کے، جو اچھا آدمی ہے ادروائز، کیونکہ یہ مغرب سے اس قدر مروب ہے جس کی کوئی حد نہیں، وہ اپنی پریزنس رکھنے کی اپنی پوری کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ جو سینٹرل ایشیا تو ایکسٹینڈڈ رشیا ہی ہے نا، لوگ روسی زبان بولتے ہیں، روسی طرز زندگی کے بہت سے اثرات ہیں، ان کا دائرہ اثر ہے، ادھر چین ہے، یہاں پاکستان ہے جس کو محتاج اور مظلوم بنا کے رکھنا ہے، جہاں اصلاحات نہیں ہونے دینی۔ اصلاحات ہو جائیں تو پاکستان کی اکانومی کو کیڑے پڑے ہوئے ہیں کیا؟ 40 لاکھ دکاندار ٹیکس نہیں دیتے، اور وہی کہہ رہے ہیں نا شبر زیدی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پورا اور جاگیرداروں سے کون ٹیکس لے سکتا ہے؟ جاگیردار آموں کا باغ 20 کروڑ میں بیچتا ہے اور 1 کروڑ ٹیکس نہیں دیتا، 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، اور ابیانہ برائے نام ہے، مالیہ برائے نام ہے، 70 سے 80 ارب روپے صوبائی حکومتیں خرچ کرتی ہیں نہروں کی اور کھالوں کی صفائی پر، تو وہ پانی کس کو ملتا ہے؟ کھیتوں کو ملتا ہے، کھیتوں کو پانی ملتا ہے نا، باغوں کو ملتا ہے نا، تو اس کے پیسے کس کو دینے چاہیے؟ اس کے پیسے جو ہیں ذمہ دار کو دینے چاہیے نا، چھوٹے کاشتکار پہ بوجھ نہ ڈالیں، بڑے پہ ڈالیں، وہ دیں گے نہیں۔ 40 لاکھ دکاندار ہیں، انہیں نون لیگ نے بتایا ہوا ہے کہ ہڑتال کر دو، بند کر دو، ٹیکس نہیں دینا تم نے۔ پورے پنجاب کے ذمہ دار اتنا ٹیکس دیتے ہیں جتنا انارکلی بازار لاہور دیتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے، یہ اس میں بہت غیر ملکی رسوخ شامل۔ آپ کا خیال ہے یہ جو فساد ہو رہے تھے یہ لوکل تھا؟ تو کمال ہے جی، ان کو کسی کی پشت پناہی نہیں تھی، اتنے بہادر ہو گئے۔ ٹھیک اس وقت جب انڈیا سے ہمیں کمپل کیا جا رہا ہے مذاکرات کریں اور کشمیر کا نام نہ لیں اور سفارتی مہم بھی نہ چلائیں،
جو یہ آسانی سے چلا سکتے ہیں. او بھائی لڑائی سے دنیا کو اعتراض ہے نا, صحیح ہے اعتراض ہے, لڑائی جنگ تو نہیں ہونی چاہیے, تو سفارتیں مہم کیوں نہیں چلائی؟ اسی طرح جیسے پاکستان میں ان کی پریزنس ہے, اسی طرح وہاں اپنی وہ ٹھیک ہے. پریزنس رکھنا ٹیکسوں کے چاہیے. اوپر آپ آخری, میرے پاس 1 منٹ ہے ہارون صاحب, 2 سوال ہیں. اکانومی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دوسرا سوال جاتے جاتے پوچھوں گی. وہ اکانومی تو آپ ایسے ٹھیک پوچھ رہی ہیں مجھ سے. میں ایک دفعہ سڑک پہ جا رہا تھا کہ آدمی نے مجھ سے کہا کہ ایک بہت بڑا اخبار نکالنا ہے تو آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا یہیں کرنی ہے؟ کہتا یہیں کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ یہاں کھڑے کھڑے تو اخبار نہیں نکل سکتا, یہ آپ کی اس سے آپ کی سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے. اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے, پارلیمانی نظام میں نہیں ہو سکتی, صدارتی نظام میں.